الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غیر مسلمان کہتے ہیں کہ مسلمان جانور کھاتے ہیں اور جانور کی طرح برتاؤ کر رہے ہیں، ایک دم وائلنٹ۔ میں کہتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ آج کی ریسرچ کہتی ہے جو چیز آپ کھاتے ہیں وہ آپ کے زندگی پہ اثر کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم جانور کھاتے ہیں، جانور کی طرح برتاؤ کرتے، اسی لیے اسلام میں ہمیں صرف امن پسند، سلامتی پسند جانور کھانے کی اجازت ہے۔ بھیڑ، بکری، گائے جو سلامتی چاہتے ہیں، ہم کیونکہ ہم سلامتی والے انسان ہیں، ہمیں فیروشس وائلنٹ جانور جیسے ٹائیگر، لیپرڈ، شیر ببر کھانے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ہم امن پسند ناگرک ہے، امن پسند انسان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 157 اور سورہ حشر میں سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 میں کہ جو چیز اللہ کے رسول آپ کو کہتے فرض وہ آپ کرو، اور جو چیز آپ کے لیے کہتے حرام اس سے دور رہو۔ اللہ کے رسول کی بات ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا فرض ہے۔ جو اللہ کے رسول کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں۔ اور اللہ کے رسول کئی حدیث میں فرماتے ہیں، لکھا ہے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4752 اور ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3232 اور حدیث نمبر 3234 میں اللہ کے فرماتے کہ کئی جانور ہمارے لیے حلال ہے۔ مثال کے طور پہ کارنیورس جانور جن کے نوکیلی دانت ہے، مثال کے طور پہ بلی، شیر، چیتا، شیر ببر، کتا، ولف، یہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ چوہا، مائس، وہ خرگوش جس کے ناخن ہے وہ حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سانپ اور ایلیگیٹر، مگرمچھ حرام ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ پرندے جس کے نوکیلے ناخن ہیں، مثال کے طور پہ کوا، الو، ولچر، یہ سب حرام ہے۔ تو جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حرام ہے وہ ہمارے لیے حرام ہے، جو حلال ہے وہ ہمیں کھانا چاہیے۔ وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے اور دو عام سوالات کا جواب دوں گا میں۔ 11واں سوال جو غیر مسلمانوں کے درمیان عام ہے اسلام کے متعلق، وہ یہ ہے کہ اگر اسلام میں بت پرستی حرام ہے، اسلام اگر توحید پرست مذہب ہے، تو اسلام میں مسلمان کعبے کو سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ اور کئی غیر مسلم الزام لگاتے ہیں کہ سب سے زیادہ پوجا جانے والا پتھر وہ کعبہ ہے۔ اس کا جواب ہے کہ کوئی بھی مسلمان کعبہ کو نہیں پوچھتا ہے، کعبہ مسلمانوں کے لیے قبلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 144 میں کہ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کعبے کی طرف رخ کرو، کعبہ ہمارے لیے قبلہ ہے۔ مثال کے طور پہ یہاں ہمیں نماز پڑھنا چاہیے۔ ہم مسلمان مانتے ہیں جماعت میں، ان کانگریگیشن، تو کوئی شخص کہیں گے کہ ہم نماز پڑھیں گے پورب کی طرف دیکھ کے، کوئی کہیں گے پشچم، کوئی کہیں دکشن، کوئی کہیں مغرب، کون سے طرف دیکھ کے نماز پڑھیں گے؟ تو جماعت کی وجہ سے، کانگریگیشن کی وجہ سے، یکسانیت کی وجہ سے ہر مسلمانوں کو اس کی دشا، اس کا قبلہ ہے کعبہ۔ اور مسلمان سب سے پہلے انسان تھے جن نے جغرافی ورلڈ میپ ڈرا کیا۔ الادروسی نے سن 1154 میں سب سے پہلا میپ ڈرا کیا، اور جب مسلمان میپ ڈرا کرتے تھے تو ساؤتھ پول اوپر تھا اور نارتھ پول نیچے تھا اور کعبہ سینٹر میں تھا۔ ویسٹرن کارٹوگرافرز آئے اور میپ کو الٹا کیا، نارتھ پول اوپر، ساؤتھ پول نیچے، پھر بھی الحمدللہ کعبہ بیچ میں ہے، سینٹر میں ہے۔
تو دنیا میں کدھر بھی آپ اگر نارتھ میں تو ساؤتھ کی طرف فیس کرو، ساؤتھ میں ہے تو نارتھ کی طرف فیس کرو، ایسٹ میں تو ویسٹ کی طرف فیس کرو، ویسٹ میں تو ایسٹ کی طرف فیس کرو. کعبہ بالکل بیچ میں ہے. کعبہ ہمارا قبلہ ہے، وہ دشا ہے جس دشا میں ہم نماز پڑھتے. کوئی بھی مسلمان کعبے کو نہیں پوچھتا. ہم جب عمرہ کرنے جاتے ہیں مکہ میں یا حج کرنے جاتے ہیں، ہم طواف کرتے ہیں کعبہ کے گول. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے. لیکن منطق سے سوچا جائے تو یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہر دائرے کا ایک ہی سینٹر ہے، ایک ہی محور ہے. ہم جب طواف کرتے ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اللہ ایک ہے. اور جو دوسرے خلفاء راشدین ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں صحیح بخاری میں کتاب الحج میں چیپٹر نمبر 56 حدیث نمبر 675، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجر اسود کو دیکھتے ہوئے، کالے پتھر کو دیکھتے ہوئے کہتے کہ یہ کالا پتھر نہ ہی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان. میں اسے ہاتھ لگا رہا ہوں یا چوم رہا ہوں صرف کیونکہ میرے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما یا ہاتھ لگایا. یہ ان کے الفاظ کہ یہ کالا پتھر نہ ہی مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، کافی ہے یہ بتانے کے لیے کہ کوئی مسلمان اس کالے پتھر کو نہیں پوچھتا. اور ایک بات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی صحابہ کعبے کے اوپر کھڑے رہ کے آذان دیتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی بت پرست کرنے والا انسان، کوئی بھی بت پرست، وہ جو بت کی عبادت کرتا ہے، جو بت کو پوچھتا ہے، اس کے اوپر کبھی نہیں کھڑے رہیں گا. یہ ثابت ہے یہ چیز کہ کوئی بھی مسلمان کعبے کو نہیں پوچھتا. کعبہ ہمارا قبلہ ہے، وہ دشا ہے. تقریر ختم کرنے کے پہلے ایک آخری سوال کا جواب دوں گا. جو آخری عام سوال جو غیر مسلمان پوچھتے ہیں اسلام کے متعلق وہ یہ ہے کہ اسلام اگر امن کا مذہب ہے، ساری انسانیت کے لیے ہے، تو اسلام میں مکہ اور مدینہ جانے کے لیے غیر مسلمانوں کو اجازت کیوں نہیں ہے؟ اگر اسلام ساری انسانیت کے لیے ہے تو غیر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ اس کا جواب ہے کہ میں ہندوستان کا ناگرک ہوں، لیکن ہر شہر میں ایک ایسے علاقے ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا. اس کینٹونمنٹ ایریا میں عام ناگرک نہیں جا سکتا. چند ناگرک جو اپنے دیش کے لیے مرمٹنے کو تیار ہے، دیش کی حفاظت کے لیے نقصان برداشت کرنے کو تیار ہے، صرف وہ لوگ کو اجازت ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہندوستانی ناگرک ہوں، مجھے کینٹونمنٹ ایریا میں جانے کی اجازت دو. ہندوستانی گورنمنٹ کریں گے نہیں، کینٹونمنٹ ایریا ریسٹرکٹڈ ہے. صرف وہ ہندوستانی جو اپنی جان کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے، اس دیش کو بچانے کے لیے، ان کو اجازت ہے. اسی طریقے سے مکہ اور مدینہ اسلام کا کینٹونمنٹ ایریا ہے. صرف وہ انسان کو اجازت ہے ان دو جگہوں جانے کے لیے جو اس مذہب کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. اس کا دوسرا جواب ہے کہ ہر کنٹری، ہر ملک میں جانے کے پہلے آپ کو ویزا کی ضرورت ہے، اور آپ کو ویزا کے شرط کو ماننا ضروری ہے، ورنہ آپ کو اس ملک میں جانے کی اجازت نہیں ہے. جب میں سب سے پہلی بار گیا تھا سنگاپور میں، تو سنگاپور کے امیگریشن فارم میں لکھا تھا ڈیتھ ٹو ڈرگ ٹریفکر. اگر آپ کے پاس ڈرگ ملے گا، کوکین، مورفین ملے گا، تو آپ کو سزائے موت. میں یہ نہیں کہہ سکتا سزائے موت میں نہیں مانتا ہوں تو سنگاپور میں انٹری آپ کے لیے الاؤڈ نہیں ہے. اگر آپ مانتے ہیں تو الاؤڈ ہے، ورنہ نہیں الاؤڈ ہے. اسی طریقے سے ایک سب سے اہم شرط دوسرے شرطوں کے علاوہ جو مکہ اور مدینہ جانے کے لیے وہ ہے کہ انسان کو اپنے زبان سے کہنا چاہیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے. اگر یہ اہم شرط پوری ہوں گی پھر ہی آپ کو ویزا مل سکتا ہے، ورنہ نہیں. یہ ویزا کی شرط ہے مکہ اور مدینہ جانے کے لیے. یہ تھے
12 سب سے عام سوالات غلط فہمی جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق. وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے میں چاہوں گا کہ میری تقریر میں یہاں ختم کروں تاکہ سوال جواب کی نشست کے لیے ہمیں کچھ وقت ملے. میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ سوال جواب کی نشست تقریر سے لمبی ہو تاکہ لوگوں کے جو ذہن میں غلط فہمیاں ہیں اور جو اسلام کے متعلق جو سوالات ہیں وہ سوالات کا جواب دے سکوں. اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ. سورہ اسراء کی سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَاقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا اور باطل فی نفسی ختم ہونے کے لیے پیدا ہوا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.